بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 58 اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ السجدہ کی آیات 16 تا 30 کا مطالعہ کریں گے اور سورت کی انشاءاللہ تکمیل بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ علم و عمل کی باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب کی شائع شدہ موجود کتاب ہے، اس کے صفحات ہیں 178، 179 اور 180، 178، 179 اور 180۔ تو آج کلاس نمبر 58 مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ اور سورۃ السجدہ کی آخری آیات 16 تا 30 کا انشاءاللہ مطالعہ۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ ان میں سے پہلی بات، سورۃ السجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مؤمنوں کی رات کی کس کیفیت کو بیان فرمایا، ایمان والوں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کا ذکر آئے گا۔ نمبر 2، جنت کی نعمتوں کا ذکر کس انداز سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، یا خاص انداز سے جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، اس کو بھی جانیں گے۔ نمبر 3، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجے جانے کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4، سب سے بڑا مجرم کون ہے۔ اور نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کیا انتظام فرمایا۔ ان حوالوں سے انشاءاللہ آج تشریح میں باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں۔ سورۃ السجدہ آیات 16 تا 18 ہمارے آپ کے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافی جنوبہم، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف اور امید کے ساتھ، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس، تو کوئی شخص نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ افمن كان مؤمنا، بھلا جو مومن ہو، كمن كان فاسقا، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو۔ لا يستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیات سورۃ السجدہ آیات 19 تا 20۔ اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی ہوگی ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ واما الذین فسقوا، اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی، فمأواہم النار، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اسی میں واپس کر دیے جائیں گے۔ وقیل لہم، اور انہیں کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار، کہ آگ کا وہ عذاب چکھو، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون۔ اگلی آیات سورۃ سجدہ کی آیات 21 تا 23۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے، من العذاب الادنی، چھوٹے چھوٹے عذاب، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ذکر بآیات ربہ، جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے
ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ اس موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں شک نہ کریں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے ہی اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، لِبَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اگلی آیات سورۃ السجدہ آیات 24 تا 26۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے تھے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا تھا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہیں ملی، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کیا تھا، یمشون فی مساکنہم، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں۔ اگلی آیات سورۃ السجدہ کی آیات 27 تا 30۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا نسوق الماء، کہ ہم پانی بھیجتے ہیں، الی الارض الجرز، خشک زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم، جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الفتح، یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کے دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا، ولا هم ينذرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، بے شک وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ السجدہ کی آیات 16 تا 30، ان کا ہوا ترجمہ۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح شروع کرتے ہیں سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 16 سے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، مؤمنوں کی رات کی کیفیت، مؤمنین اللہ کی عبادت میں رات بسر کرتے ہیں۔ مراد پوری رات نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے، لیکن رات میں بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شان نزول، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت تہجد گزاروں کے متعلق نازل ہوئی جو رات سے صبح کی نماز تک نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، صدقہ برائی کو مٹا دیتا ہے، اور درمیان رات میں قیام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ایک بات آئی، روزہ ڈھال ہے، ڈھال سے مراد روزہ دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے اور کل قیامت کے دن عذاب سے بچائے گا۔ ڈھال بچانے والی شے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر درمیان رات سے مراد رات کے ایک حصے میں قیام اللیل، تہجد کی نماز ادا کرنا، اس کی طرف اشارہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے حدیث مبارک میں کہ یہ رات کا قیام، یہ تہجد کی نماز اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ۔ اب سوال تو ذہن میں آ رہا ہوگا، یہاں تو لوگ فجر میں نہیں اٹھتے، تو تہجد کی نماز، تو سچی بات ہے کہ جو تہجد کی فکر کرے گا اس کی فجر تو پکی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مزید اہم باتیں رات کے قیام کے حوالے سے آگے آ رہی ہیں۔
علمی بات، سورۃ الذاریات آیات 17 اور 18 میں متقین کی صفات میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے، یعنی استغفار کرتے تھے۔ رات کو سوتے تھے مگر کم، اور پھر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز اور استغفار کرنا، اللہ کے حضور گناہوں کی بخشش مانگنا، یہ ایمان والوں کی متقین کی صفات سورہ ذاریات میں۔ اس کے علاوہ بھی قیام اللیل کی فضیلت میں بہت سی آیات و احادیث آئی ہیں۔ قیام اللیل، لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو، رات کا قیام مراد تہجد کی نماز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنا پہلو اپنے بستر سے الگ رکھتے ہیں جب مشرکین کے بستر انہیں نہایت بوجھل کیے ہوتے ہیں۔ بوجھل، بھاری ہونا، یعنی جو پڑا سوتا رہے تو اس کا بیڈ تو بھاری لگتا ہے نا، بستر بھاری لگتا ہے، لیکن ایمان والے سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، جسم کا حق بھی ادا کرتے ہیں، مگر وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی شان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر بھی تھے انہوں نے بیان کی ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی سے بہت خوش ہوتا ہے جو رات کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے درمیان سے نرم و گرم بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے۔ ہمارا رب فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو جو میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے درمیان سے نرم و گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد شریف کی روایات ہیں، احادیث مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے جو رات کو کھڑا ہو کر تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور روزانہ شاید سب کے لیے مشکل ہو، تو بھائی اگر اتوار کو چھٹی ہے تو اتوار اور ہفتے کے درمیان کی شب میں تو آپ نے کوشش کر لیں، کیا خیال ہے؟ ممکن ہے نا؟ دن میں تھوڑا آرام کر لیں گے پھر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہمت اور توفیق دو۔ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جو مستقل یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت کریمہ میں دعا کا ایک ادب بھی بیان ہوا، دعا مانگنے کے آداب، اپنے گناہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اللہ کی پکڑ اور عذاب کا خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ ایک حدیث کا ذکر کئی مرتبہ ہم کر چکے ہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ اس کیفیت کے ساتھ مانگنا ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ پھر اس آیت کریمہ میں خرچ کرنے کا ذکر آیا۔ رزق کے بارے میں بندہ مومن کا طرز عمل، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے رزق، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں، خواہ مال، جام اور اولاد وغیرہ کسی بھی صورت میں ہوں، ان میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا طرز عمل، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اولاد کو لگاتے ہیں۔ تو ایمان والے جن کے لیے جنت کا وعدہ، ان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ البتہ ایک اور اہم علمی بات، رزق سے مراد ہے رزق حلال۔ مال حرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا۔ حرام مال کی کمائی تو جہنم میں لے جانے والی ہے، کہاں اس میں سے دیا ہوا کچھ خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول ہوگا۔ تو رزق سے مراد حلال رزق ہے، حرام مال رزق نہیں کہلاتا۔ اللہ کی نعمتیں جو اس نے عطا فرمائی، حلال ذریعے پر جو بندہ کما رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، وہ اصل میں رزق ہے، اس میں سے جو خرچ کیا جائے گا اس کا اجر بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اگلی آیت نمبر ہے 17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ، اس کی تشریح، مؤمنوں کا انجام، مومن قیامت میں جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں کی حقیقت کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین و سرور رکھا ہے۔ کیا کچھ وہاں پر ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، کیا کچھ چین اور سرور کے لیے اللہ نے نعمتیں وہاں تیار کی ہیں، اصل میں تو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارک،
فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ان کا خیال کسی کے دل پر گزرا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 17۔ یہ آیت تلاوت کی کہ جو کچھ اللہ نے چھپا کر رکھا ہے آنکھوں کے ٹھنڈک میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ تلاوت کی آیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور حدیث میں کیا ذکر آیا؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، وہ کچھ ہے جنت میں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں کوڑے سے، یہ کوڑا نہیں ہے، کوڑا ہے، کاف پر زبر، ٹھیک ہے۔ کوڑا کیا مطلب؟ وہ جو اونٹ کو، جانور کو، گھوڑے کو ذرا لگاتے ہیں نا اور پھر وہ تیز چلتا ہے، تو جب عرب کہیں رکتے تھے، جانور سے اترتے تھے تو کوڑا بھی کہیں ڈال دیا کرتے تھے، تو وہ چھوٹی سی جگہ پر کوڑا پڑا رہتا تھا۔ اتنی چھوٹی سی جگہ یہ اگر جنت میں ہوگی تو دنیا میں جو کچھ ہے اور دنیا ساری کی ساری اور جو کچھ اس میں، اس سب سے زیادہ بہتر ہوگا وہ جو اتنی چھوٹی سی جگہ پر جنت میں ہوگا۔ تو اب جنت ان امیجنیبل ہے، جس کا تصور بھی ممکن نہیں، اور رب تعالیٰ نے جب اس کا اہتمام فرمایا تو کیا اس کی شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو یہ ہے جو راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، فرض نمازیں تو ادا کرنی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ علمی بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی جنت میں نہیں ہے، صرف ناموں کی مشابہت ہے۔ مطلب یہ کہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں جو سونا، چاندی، موتی، ریشم، درخت، پھل، ہیرے، تخت، گدے، کپڑے وغیرہ آئے ہیں، یہ چیزیں وہاں کی چیزیں ہوں گی اور اسی عالم کے اعتبار سے ان کی خوبی اور بہتری ہوگی۔ قرآن کریم میں ذکر تو آتا ہے نا، جنت کے گدوں کا ذکر آتا ہے، تختوں کا ذکر آتا ہے، سونے چاندی کا ذکر آتا ہے، ریشم کا ذکر آتا ہے، پھلوں کا ذکر آتا ہے، درخت کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ جنت کے ہوں گے، دنیا والے نہیں۔ ہاں، ان کا ذکر کیوں ہوا؟ تاکہ ہم ان چیزوں کو دنیا میں جانتے تو ان کا شوق پیدا ہو، مگر یہ جنت میں جو کچھ ہوگا وہاں کے اعتبار سے، نہ کہ دنیا کے پھلوں کا معاملہ، دنیا کے تخت کا معاملہ اور دنیا کے پھلوں کا معاملہ، نہ، جنت کے اعتبار سے ہوگا جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 18، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، بھلا جو مومن ہو وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ، اس کی تشریح، مومن اور فاسق کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں انجام کے اعتبار سے مومن اور فاسق ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر بات، ایک فرمانبردار ہو اور دوسرا نافرمان ہو تو برابر تو نہیں ہو سکتے، نتیجے الگ ہوں گے۔ علمی بات، اس آیت میں فاسق سے مراد کافر و مشرک ہے، کیونکہ ان کا ذکر مؤمن کے مقابلے میں ہے۔ کفار کے لیے عذاب کی وعید اور مؤمنوں کے لیے نعمتوں کی نوید کا ذکر آیا۔ وعید پہلے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں، ڈراوا، نوید خوشخبری کو کہا جاتا ہے۔ شان نزول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کسی بات میں جھگڑ رہا تھا، مشرک سردار اس کا بیٹا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میں تم سے زیادہ جنگجو، تم سے زیادہ فصیح اور تم سے زیادہ لشکروں والا ہوں۔ جنگجو، جنگ کرنے والا، بہادر، فصیح، بہت بہتر انداز سے گفتگو کرنے والا۔ تو یہ کہنے لگا ولید بن عقبہ بن ابی معیط سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں زیادہ جنگجو ہوں، میں زیادہ بہتر گفتگو کرنے والا، میں زیادہ لشکروں والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموش ہو جا کیونکہ تو فاسق ہے۔ مراد یہ کہ کافر مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن اور ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہے۔ یہ آپ کے علم ہے کہ شان نزول یعنی بیک گراؤنڈ آف دا ریولیشن، کسی خاص واقعے کے تناظر میں آیت کا نزول تو ہوتا ہے مگر اس میں عمومی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ اب عام رہنمائی کیا ہے؟ فاسق اور مومن، کافر اور ایمان والا برابر نہیں ہو سکتے۔
اگلی آیت، آیت نمبر 19، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، یہ مہمانی ہوگی ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح مؤمنین کی صفات اور ان کا انجام۔ اس آیت میں مؤمنین کی صفات، ایمان اور نیک اعمال کا بیان ہے۔ مزید یہ کہ ان کے رہنے کے لیے باغات ہوں گے اور جنت میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ مؤمنین کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کا یہ بہترین انجام ہوگا۔ علمی بات، یہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ کسی کے نیک اعمال کو اس کے لیے جنت کی مہمان نوازی کا سبب بنا دے، ورنہ کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مجھے بھی نہیں، سوائے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے مغفرت اور رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بیان، اور اس میں آپ کی عاجزی بھی ہے۔ ہمارا معاملہ، ہم سب کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے داخل ہوں گے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائی۔ اللہ فرما سکتا ہے، لیکن بندہ تو یہ کہ مالک تیرا فضل اور تیری رحمت ہے، میں کسی کام کا نہیں، میرے اعمال کسی حیثیت کے نہیں۔ آیت نمبر 20، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں واپس کر دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمانوں کی صفات اور ان کا انجام۔ اس آیت میں نافرمان لوگوں کے انجام کا بیان ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں دوبارہ اس میں لوٹا دیا جائے گا۔ دوزخ میں ان کے لیے اولین سامان ضیافت، جیسا کہ قرآن حکیم کے دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے، کھولتا ہوا پانی اور زقوم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سامان ضیافت کے الفاظ ہیں۔ سامان ضیافت مہمان نوازی۔ جہنم والوں کی مہمان نوازی کیسے ہوگی؟ کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا اور انتہائی بدبو مارتا ہوا سخت بد شکل پھل زقوم کے درخت کا ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ علمی بات، واضح رہے کہ ایک ہی حالت میں رہنے سے تکلیف کی وہ شدت نہیں ہوتی جو بار بار اس کے دہرانے سے ہوتی ہے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے ماند پڑنے پر ہر مرتبہ اس کی تیزی اور بڑھا دی جائے گی، جیسا کہ فرمایا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان پر اسے مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں آئی ہے۔ آیت نمبر 21، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ یہ آیت 21 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ نافرمانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے ان پر چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ چھوٹے عذاب سے مراد دنیا میں بیماریاں، قحط، قید، قتل، مالی نقصانات وغیرہ۔ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ سختیاں آتی ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں، وہ گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں۔ علمی بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں اور آزمائشیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 126 میں بات آئی ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے تو بندے ہٹ دھرمی پر آ جاتے ہیں، ضد پر اڑ جاتے ہیں، ورنہ اگر دل نرم ہو جائیں تو ان آزمائشوں کے بعد بندے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے حضور توبہ کریں۔ عملی پہلو، اس آیت کی سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔
جس میں ذکر ہے کہ بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ اللہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا تاکہ وہ رجوع کریں۔ سورۃ الروم کا ذکر اور مطالعہ پہلے ہو چکا، وہاں بھی آیت کریمہ آئی تھی تاکہ لوگ لوٹیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ان دونوں آیات کے مضمون کا تعلق دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس انتہائی اہم قانون سے ہے جس کے تحت دنیا میں لوگوں کے کرتوتوں کے سبب ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد انہیں ڈرانا ہوتا ہے کہ شاید اس طرح وہ خواب غفلت سے جاگ کر توبہ کی روش اپنا لیں اور بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ اس قانون الہی کا ذکر قرآن حکیم میں بہت مرتبہ آیا ہے۔ کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگ نرمی ان کے دلوں میں پیدا ہو اور توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے باز آ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رجوع کی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رجوع کرنے سے مراد یعنی ایمان لائیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کریں۔ جو کفر میں مبتلا وہ تو ایمان لائیں گے، اور جو ایمان والے اگر وہ بگاڑ میں مبتلا ہیں تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ توبہ ہر ایک نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 22، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ بے شک ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، اس آیت میں سب سے بڑا مجرم اس شخص کو قرار دیا گیا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے، یعنی اس نصیحت پر عمل نہ کرے اور قرآن حکیم سن کر ٹس سے مس نہ ہو۔ یہ ٹس سے مس کا مطلب اس میں کوئی حرکت ہی پیدا نہ ہو، کوئی فکر پیدا نہ ہو، کوئی عمل کی طرف توجہ نہ ہو، بس ضد پر اڑا رہے۔ یہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ قرآن سن رہا ہے مگر مانتا نہیں، نصیحت قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا مجرم ہے جو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا۔ عملی پہلو، انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات یعنی نشانیوں اور احکامات میں غور و فکر سے کام لے کر اپنے لیے ہدایت اور راہ راست کا سامان کرے۔ راہ راست سیدھا راستہ۔ لیکن اگر وہ ان سب سے اپنی آنکھیں بند کر کے اندھا بن جائے تو پھر اس کو رشد و ہدایت کی روشنی کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ غور طلب بات یہ کہ ہمارا طرز عمل قرآن حکیم کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہم ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں اور احکامات پر غور کرتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی اللہ تعالیٰ ان ظالموں میں ہونے سے ہمیں بچائے جو قرآن سنے مگر ان کو کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ہاں اللہ کا شکر ہے یہ مطالعہ قرآن حکیم کی کلاسز کی روشنی میں اس نصاب کے ذریعے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اب مزید آگے بڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، سمجھنا بھی ہے، احکامات پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ سب سے بڑا مجرم کون؟ قرآن پاک اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اور وہ ٹس سے مس نہ ہو، ضد پر اڑا رہے، فہم حاصل نہ کرے، قبول نہ کرے، عمل کی کوشش نہ کرے۔ اللہ ایسے مجرموں میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو آپ اس موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں شک نہ کریں، اور ہم نے ہی اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی تصدیق۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے طور پر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور تورات کا ذکر بھی ہے۔ علمی بات، اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں نہ تو نبی بننے کی خواہش پیدا ہوئی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توقع رکھتے تھے کہ آپ پر وحی خداوندی نازل ہوگی۔ قلب اقدس انتہائی پاکیزہ دل حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مراد۔ خلاف توقع حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا وحی لے کر آنا حیرت اور شک کا باعث بن سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ازالہ فرما دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے اور وحی کے اترنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج تک وقوع پذیر نہ ہوئی ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ان پر بھی وحی نازل فرمائی گئی، انہیں بھی صحائف، صحیفے کی جمع صحائف، انہیں بھی صحائف اور کتابوں سے مشرف فرمایا گیا، اور ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی، انہیں بھی تورات عطا فرمائی، ان پر بھی وحی کا نزول ہوتا، ان کے پاس بھی جبرائیل آتے تھے، آپ کے پاس بھی آئے، آپ کو بھی وحی عطا ہوئی، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اہم بات کیا ہے، نبی اپنی خواہش سے نبی نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ طے فرماتا ہے کس کو نبی بننا ہے، لیکن اللہ وحی عطا فرماتا ہے۔ پہلے بھی انبیاء کو وحی عطا ہوئی، پہلے بھی رسولوں کو وحی عطا ہوئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آیت کے اصل مخاطب، اس آیت میں اگرچہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر دراصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب الہی کے نازل ہونے میں شک و تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو سنایا گیا کہ شک میں نہ پڑو، کتاب پہلے بھی آتی رہی، اب آخری کتاب آ گئی ہے قرآن حکیم۔ تورات پر ایمان لانے کا بیان، ہمیں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے کہ وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، لیکن اس سے مراد وہ کتابیں نہیں جو موجودہ دور میں تحریفات سے بھری پڑی ہیں۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی کا ہو جانا۔ آج تو تورات انجیل میں تبدیلیاں ہو چکی، بلکہ وہ تورات، زبور اور انجیل ہیں جو اپنی اصلی حالت میں ہیں، اگرچہ کہیں بھی موجود ہوں، اور قرآن حکیم کے سوا کوئی کتاب بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ گویا ہم تورات کو مانتے ہیں وہ جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، ہم انجیل کو مانتے ہیں جو اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، بعد میں تو تبدیلیاں ہو گئیں۔ تورات میں صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی تھی، البتہ ساری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرآن حکیم میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اگلی آیت سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 24، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، بنی اسرائیل کی ہدایت کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول علیہم السلام اور ان کے علاوہ پیشوا یعنی رہنما مقرر کیے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داری بھی تھی، اور نیک لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری پھر مقرر کر کے عطا کی گئی۔ عملی پہلو، جو لوگ دنیا کی لذتوں اور ترغیبات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور دنیا سے بچتے ہوئے یعنی صبر کرتے ہوئے اپنی بہترین صلاحیتوں کو دنیا کے حصول کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کرتے ہیں، نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اسی کی طرف سے دعوت دین اور خدمت دین کے فریضے کی ادائیگی پر بہترین اجر عطا ہوگا، تو ایسے ہی سعادت مندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں امامت کے منصب پر فائز فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ بہت بڑا جملہ ہو گیا، اس کو تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کا ذکر آیا؟ بنی اسرائیل کا۔ کب امامت ملی؟ جب انہوں نے صبر کیا اور وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے۔ صبر سے ایک مراد اپنے آپ کو روکنا بھی ہے، دنیا کی محبت سے روکنا، ورنہ دنیا میں ڈوب گئے تو غافل ہو جائیں گے، پھر آخرت کی فکر اور تیاری کیسے ہوگی؟ تو دنیا میں رہنا ہے، مگر دنیا میں کھو نہیں جانا، ڈوب نہیں جانا، اس معنی میں صبر کرنا اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنا۔ جو اس کیفیت میں ہوں اللہ ان کو دنیا کی امامت عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کا یہ معاملہ تھا، اللہ نے ان کو امامت عطا فرمائی۔ آج ہمارا یقین قرآن پاک پر ہو اور ہم آخرت کے طلبگار ہوں، دنیا ضرورت بنائے، اس کو مقصود نہ بنائے، اللہ ہمیں بھی امامت عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ اس حوالے سے بہت اہم۔ امامت سے مراد دنیا کی سرداری، دنیا کی پیشوائی اور دنیا کی قیادت اور دنیا کی لیڈرشپ اللہ عطا فرمائے گا اگر ان ہدایات پر ہم عمل کریں۔ آیت نمبر 25، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح، قیامت کے دن فیصلے کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے درمیان، مؤمنوں اور مشرکوں کے درمیان توحید، قرآن حکیم کی صداقت، رسالت
اور اسلام کے بارے میں مشرکین اور اہل کتاب کے انکار کا حتمی فیصلہ فرمائے گا۔ نیک لوگوں اور برے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، سب کو الگ کر دیا جائے گا۔ انبیاء کی دعوت سچی تھی، بات واضح ہو جائے گی، قبول کرنے والے کامیاب، انکار کرنے والے ناکام ہوں گے۔ پس قیامت کے دن اہل حق اور اہل باطل کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل آخری فیصلے جو قیامت کے دن ہونے ہیں۔ آیت نمبر 26، اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اور کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کیا تھا جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں رہنمائی قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام کی تباہ حال بستیاں مشرکین مکہ کے تجارتی سفر کی گزرگاہوں پر واقع تھیں۔ آیت میں ان گزشتہ اقوام کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو، بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، کیوں برباد ہو گئے؟ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے۔ سائنسی تحقیق، کچھ محققین نے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے ساحل کے ساتھ پانی کے نیچے قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے آثار کی نشاندہی کر کے اس بارے میں تورات اور قرآن حکیم کے بیانات کی تصدیق کی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو ڈیڈ سی میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب وہ پانی کے نیچے قوم لوط کی بستیاں، ان کے آثار مل گئے اور اس سے کچھ تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک میں جو بات آ گئی وہ حق ہے، سائنس ثابت نہ بھی کرے تب بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اب تو یہ ریسرچ بتا رہی کہ ایسا ہوا ہے۔ مستقبل میں سائنس کی ترقی کے باعث قرآن حکیم میں دی گئی اس نوعیت کی بہت سی معلومات کے حوالے سے مزید انکشافات کی بھی امید ہے، جیسے کہ فرعون کی لاش قرآن پاک نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا، وہ دریافت ہو چکی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے وہ ایک نشانی ہے، ابھی معین طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن ممکن ہے کہ مستقبل میں وہ بھی بات واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ البتہ ایسی باتوں کے آخر میں ہمیشہ کہنا چاہیے واللہ اعلم، صحیح تر بات جاننے والا کون ہے سب سے بڑھ کر؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آیت نمبر 27، اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اس آیت کی تشریح، موت کے بعد زندگی کی دلیل۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی عقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح بنجر زمین پر پانی برسا کر اسے زندہ کرتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اگلا نقطہ، زمین سے اٹھنے والی کھیتی کا فائدہ، یہاں فائدے کا ذکر بھی آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانی سے زمین میں رویدگی پیدا فرما کر لہلہاتے کھیتوں کو وجود میں لاتا ہے، یعنی زمین میں پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ زندگی اس کو عطا کر دیتا ہے، فصلیں اگاتی ہیں، مختلف گھاس و سبزہ اگاتا ہے جس سے جانداروں یعنی چرند پرند، کیڑے مکوڑوں اور دیگر جانور وغیرہ کا چارہ بنتا ہے، نیز خود انسان کے لیے بھی رزق میسر ہوتا ہے، اور انسان بطور اجناس ان سبزیوں اور فصلوں کو استعمال کرتا ہے نا؟ کس قدر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 28، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو۔ اس آیت کی تشریح، مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن۔ فتح یعنی فیصلے سے مراد وہ عذاب ہے جس کے لیے کفار مکہ جلدی مچاتے تھے۔ پس اس دن حق اور باطل کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی عملی فیصلہ فرمائے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اصل فیصلہ قیامت کے دن۔ آیت نمبر 29، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون۔
آپ فرما دیجئے فیصلے کے دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس آیت کی تشریح، قیامت کے دن کافروں کے ایمان کا بیان۔ اس آیت میں کافروں سے متعلق فرمایا کہ نہ تو ان کا ایمان قبول کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں نیک اعمال کی مہلت دی جائے گی، بلکہ ان کے کفر پر انہیں سخت عذاب میں جھونکا جائے گا، اور کافر افسوس سے حسرت کریں گے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے وہ مٹی ہو جاتے، جیسے کہ سورہ نبا کی آخری آیت نمبر 40 میں یہ ذکر ہے، یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ عملی پہلو، ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ آج جو مہلت ملی ہے اس میں اگر ہم برے اعمال سے توبہ کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ موت کے آثار ظاہر ہوتے ہی یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ عمل کی مہلت، توبہ کی مہلت موت کے آنے سے پہلے ہی ہے۔ آخری آیت ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 30 اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے اعراض کرنے کا حکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے اعراض کرنے کا حکم فرمایا، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان نہ ہوں، گویا ان کو اسی کفر اور گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں، نہیں مانتے ان کا اپنا نقصان۔ مشرکین کے انتظار کا بیان، اس آیت میں مشرکین کے انتظار کا بیان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی مصیبت کے آ جانے کا انتظار کر رہے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جانے کے منتظر تھے، معاذ اللہ۔ ایک اہم نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار اور کفار کے انتظار کا فرق۔ نمبر ایک، یہ جو کہا نا آپ بھی انتظار کریں یہ بھی انتظار، تو فرق کیا ہے اس انتظار میں؟ نمبر ایک، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حوادث زمانہ کے نزول کا انتظار کر رہے تھے۔ حوادث، حادثے کی جمع حوادث، کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی آپ کا نقصان ہو جائے، معاذ اللہ، یہ تو کفار چاہتے تھے، انتظار اس بات کا کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر عذاب الہی کے نزول کا انتظار کرنے کا فرمایا گیا۔ یہ فرق ہو گیا پہلا۔ دوسرا فرق، کفار اس انتظار میں تھے کہ بت ان کی مدد کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنے کا فرمایا گیا۔ دوسرا فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق، کفار بطور مذاق قیامت کا انتظار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنجیدگی سے قیامت کا انتظار کرنے کا فرمایا گیا۔ یہ تو کھیل تماشے میں لگے ہوئے کافر، جب قیامت کا معاملہ ہوگا تو ان کے لیے ہولناکیوں کی انتہا ہو جائے گی۔ الحمدللہ سورۃ السجدہ کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب آئیے آخر میں، کیونکہ سورت کی تکمیل ہو گئی تو علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، قرآن حکیم اس سے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آخرت کے برے انجام سے ڈرایا جائے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے۔ یہ تیسری آیت میں بات آئی تھی۔ دوسرا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی کائنات کے تمام معاملات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، کل اختیار اس کا ہے۔ یہ دوسری بات آئی ہے سورہ سجدہ کی آیات 4 اور 5 میں۔ تیسرا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور دل عطا فرمائے تاکہ ہم ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ آیت نمبر 9 میں بات آئی۔ چوتھا نقطہ، ہمیں ایمان و یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن نہ ہی نیک اعمال کرنے کے لیے دنیا میں واپسی کی خواہش کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی اس وقت ایمان لانے کا۔ یہ آیت نمبر 12 میں بات آئی، موت سے پہلے ہی عمل کا موقع اور مہلت ہے۔ یہ نقطہ آیت نمبر 12 میں ہمارے سامنے آیا۔ پانچواں نقطہ، جو شخص دنیا میں مگن ہو کر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کو بھلا دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسے جہنم میں ڈال کر نظر انداز کر دے گا۔ آیت نمبر 14 میں بات آئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ چھٹا نقطہ، ایمان والوں کی شان یہ کہ وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید بجا لاتے ہیں۔ تسبیح سبحان اللہ، تحمید حمد کہنا، الحمدللہ کہنا۔ اور جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت وہ بستروں سے علیحدہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری اور دعا اور التجا میں مشغول ہوتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیات 15 اور 16 میں ذکر آیا تھا۔ رات کا قیام تہجد بھی، آہوزاری، اللہ کے حضور رونا گڑ گڑانا۔ نمبر 7، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما بردار جنت میں اور نافرمان جہنم میں ہوں گے۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں بات آئی تھی۔ 8واں نقطہ،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آئیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں. یہ آیت نمبر 21 میں بات آئی تھی. 9واں نقطہ، صبر کرنے والوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کا امام اور پیشوا بناتا ہے. آیت نمبر 24 میں بات آئی. اور صبر سے مراد دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے اپنے آپ کو روکنا. 10واں نقطہ، سابقہ نافرمان قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے نشان عبرت ہیں. آیت نمبر 26 میں بات آئی. عبرت حاصل کر کے اعمال کو درست کرنا چاہیے. 11ویں اور آخری بات، ہمیں قیامت کی فکر کرتے ہوئے اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن نہ تو ایمان لانا قبول کیا جائے گا اور نہ ہی نیک اعمال کرنے کی مہلت ملے گی. آیت نمبر 29 میں بات آئی. بار بار ذکر آیا، آج ہی موقع ہے، مہلت ہے کہ ہم اعمال کو درست کر لیں، سچی توبہ کر لیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اگلی کلاس میں پھر نئی صورت کے آغاز کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.